الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج انسان بعض چیزوں میں بندوں سے شرم محسوس کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان سے شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے، حالانکہ ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے شرم کرے، اللہ رب العزت سے حیا کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائے، بچتا رہے، بچاتا رہے، اسی انداز سے سنبھل کر، قدم پھونک پھونک کر زندگی گزارے کہ اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ گناہ کثیر نہ ہوں، تھوڑے گناہ ہوں، بندہ شرم کھائے، حیا کرے اللہ رب العزت سے، اور تقاضا ہے، اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، اللہ کی رب ہونے کا تقاضا ہے، اللہ کے عظیم ہونے کا تقاضا ہے کہ یہ حقیر، یہ کمزور، یہ ناچار، یہ بے اختیار بندہ گناہ نہ کرے، اللہ سے شرم کرے۔ المیہ یہ ہے ہمارا کہ ہم شرم کرتے ہیں تو نیکی کے کام کرتے ہوئے۔ کسی سے کہہ دیا جائے نا، عامی آدمی سے، جناب آپ مسجد میں آ گئے ہیں، میں نے وضو کرنا ہے، آپ نے وضو کر لیا ہے تو آپ اذان دے دیجئے۔ کیا جواب ملتا ہے؟ جواب یہی ملتا ہے، جی آپ ہی اذان دے دیجئے، مجھے اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کسی سے کہہ دیا جائے کہ اقامت کہیے، آج مؤذن صاحب نہیں آئے، تو وہ کہتا ہے کہ اقامت میں نہیں کہتا، مجھے اقامت کہتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے، اقامت کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کسی سے کہا جائے نا کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، آپ نیک بندوں کی مجلس میں بیٹھیے، کیا کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ میرے عزیزو، میرے پیارے، شرم کی بات یہ نہیں ہے، شرم کی اور باتیں ہیں جس میں شرم کرنی چاہیے۔ گناہ کرتے ہوئے انسان کو شرم آنی چاہیے، گانا سنتے ہوئے انسان کو شرم آنی چاہیے، اپنے اعضاء جن کو چھپانا لازم ہے ان کو ظاہر کرنے میں شرم آنی چاہیے، حالانکہ نہیں، ان چیزوں میں شرم کھاتے ہی نہیں ہیں، کرتے ہی نہیں ہیں۔ کتنی جوانوں کو دیکھا ہوا ہے گرمیوں کے موسم میں چڈیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اسی حالت میں وہ اپنی بیٹی کے پاس بھی جاتے ہیں، اپنی ماں کے پاس بھی جاتے ہیں، اپنے بہو کے پاس بھی جاتے ہیں، گھر کے اندر جو ہوتے ہیں۔ شرم کی باتیں اور ہیں جس سے شرم کھائے بندہ، اور پھر بندوں سے شرم کیا، ہم تو بندوں سے شرم کر رہے ہیں نا۔ تو اصل تو تقاضا یہی ہے اللہ کی عظمت کا کہ ہم اللہ سے شرم کھائیں، اللہ سے شرم کریں، اللہ سے حیا کریں، اللہ سے کا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا لحاظ رکھیں، پاس رکھیں میرے پیارے۔ گناہ نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہماری جانب متوجہ ہوں اور وہ ہمیں گناہ میں پائیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کتنی بد نصیبی و بدقسمتی ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہو اور اللہ اس کی جانب متوجہ ہوں، دیکھ رہے ہوں۔ اور اللہ تو ویسے ہر وقت انسان اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے، قدرت والی نگاہ میں ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے، اللہ سے شرم کرے، اللہ سے حیا کرے، گناہ نہ کرے بندہ۔ خیال رکھے اس بات کا کہ میں چھوٹا سا ہو کر اتنی عظیم اللہ کی نافرمانی کروں، یہ مجھے جچتا نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جب آنکھوں سے غیر کو دیکھنے کا ارادہ ہو تو آنکھوں کو جھکا لے، اللہ سے شرم کر لے۔ جب بندے کا تقاضا ہو
کہ میں کسی کی بدگوئی کروں، کسی کی غیبت کروں، گلہ کروں، اپنی زبان کو روک لے، اللہ سے شرم کر لے۔ جب دل چاہے کہ گناہ کی جانب قدم اٹھاؤں، اپنے قدموں کو روک لے اور گناہ کے تقاضے کو پورا نہ کرے، اللہ سے شرم کرے۔ اور میرے پیارے، یہ مزاج بنے گا کیسے؟ عمومی طور پر اس کا مزاج تب بنے گا کہ جب ہم نیک بندوں کی صحبت اور سنگت اختیار کریں گے۔ تو پھر یہ تقاضا جب ہوگا تو تقاضے کو دبانے کا جو ہمیں طریقہ ہے یا دل ہے وہ تب ہوگا جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، مجاہدہ کرنے والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ سے شرم کرنی چاہیے، اللہ سے شرم کرنی چاہیے، اللہ سے شرم کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔